بالکل ایسا ہی وہ 8 مارچ کو عالمی دن عورتوں کو ہوتا ہے، اس دن کو فوت ہوئی ہے اور پوری دنیا کے لیے ایک میسیج چھوڑ گئی ہے کہ عورتیں کبھی کسی سے کم نہیں ہوتی، اور اس نے جو ایک میسیج دیا ہے سب کے لیے، بہت اچھا میسیج دیا ہے۔ بھی نہیں، وہ تو بلکہ بہت خوش تھی کہ میرا جگر میچ ہوا ابو کے ساتھ، کہ میں ابو کی بیٹی ہوں تم نہیں ہو، کہ میرا جگر ابو کے ساتھ میچ ہوا، بہت خوش تھی۔ بلکہ ڈاکٹرز تو لیٹ کر رہے تھے آپریشن کے، جب ایڈمٹ کر لیا تھا تو کبھی کل کریں گے پرسوں کریں گے، پر جب بھی اس سے ملا ہوں آپریشن کے بعد یہ کہتی تھی بھائی پریشان ہو، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ میری ٹینشن نہ لیں، میں بہت جلدی آ جاؤں گی گھر۔ بس جی۔ اچھا، جب ان کا جگر ڈونیٹ کر دیا والد کو، آپ کے کو ٹرانسفر کر دیا انہوں نے، اس کے بعد کتنے دن وہ زندہ رہی؟ اس کے بعد وہ 11 سے 12 دن زندہ رہی ہیں۔ وہ آپ کا یہ کہنا تھا کہ میری بیٹی کے ہر جو اس کے تدفین کے باقی معاملات سب بہترین طریقے سے کرنا، کہ اس چیز میں کوئی کمی نہ رہے۔ پہلے تو وہ یہ کہتے تھے جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو جب وہ گھر جائے گی تو اس کے لیے یہ لے کے آنا یہ لے کے آنا، اس کا اچھی طرح استقبال کرنا۔ ہم نے تو بھی وہی سوچ رکھا تھا، پر ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کا استقبال ایسے کرنا پڑے گا۔ اینڈ پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس سے قبل آپ نے انٹرویو دیکھا مقدس، جو راجہ رام کا علاقہ ہے، جو ملتان کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں سے تعلق رکھنے والی ایک حوا کی بیٹی نے اپنے والد کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ اس ٹائم ہم اس کی قبر پر موجود ہیں۔ ناظرین، اس بیٹی کی یہ قبر ہے جس نے اپنے والد کے لیے اپنی جان قربان کی۔ تمام تر تفصیلات آپ نے فیملی کی زبانی جانی پچھلے انٹرویو میں۔ اس ٹائم ہم ان کی قبر پر موجود ہیں، ان کے لواحقین بھی کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے بھائی موجود ہیں مقدس کے ہمارے ساتھ، تو وہ بھی یہاں پر ہمارے ساتھ قبر پر آئے ہیں۔ تو ناظرین، اس ٹائم قبرستان موجود ہے اور ہمارے ساتھ مقدس کے بھائی موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، کیا نام ہے بھائی؟ نوید۔ اچھا نوید بھائی، مجھے یہ بتائیں، مقدس اب قبرستان میں یہاں پر موجود ہے، لوگوں کی بڑی سوشل میڈیا پر چیزیں گردش کر رہی ہیں کہ آخرکار یہ سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر دیں دیکھنے والوں کو کہ کیا یہ ڈاکٹر کی غفلت تھی، کیا ماجرا؟ نہیں، یہ ڈاکٹر نے اپنی پوری کوشش کی تھی بیچار۔ آپ مطمئن تھے؟ بالکل۔ آپ ان سے راضی؟ بالکل بالکل۔ انہوں نے ٹھیک علاج کیا؟ بالکل، انہوں نے ٹھیک علاج کیا، ان کی کوئی غفلت نہیں؟ کوئی غفلت نہیں ہے۔ اچھا مقدس، جب آپریٹ ان کا ہونے والا تھا، اس سے پہلے آپ سے، آپ بھائی ہیں، ان کے سگے بھائی ہیں، تو کیا ڈسکس چل رہی تھی آپس میں کہ میں نہ دینا یا جگر میں نہ دینا والد کو؟ کیا بحث و مباحثہ ہوگا؟ ہم 4 بہن بھائی تھے جو جگر ڈونیٹ کر سکتے تھے، جو جن کی ایج تھی جگر ڈونیٹ کرنے کی، تو ہم 4 بہن بھائیوں میں سے سب کہتے تھے کہ ہم نے کرنا ہے۔ تو صرف اس کے اندر سے پھر ہم 2 بہن بھائیوں کا ہی بلڈ گروپ میچ ہوا تھا جو ڈونیٹ کر سکتے تھے۔ فرسٹلی تو میں نے کہا تھا کہ میں دیتا ہوں، اور اس کے بعد گھر والوں نے اصرار کیا کہ آپ نہ دیں۔ کوئی پتہ نہیں، کیونکہ میں بڑا بھائی تھا، باقی سب مجھ سے چھوٹے تھے، گھر والے۔ ہاں، کیونکہ وہاں کے جو سارے معاملات تھے وہ بھی میں نے دیکھنے تھے، گھر کے معاملات بھی دیکھنے تھے، وہاں ہاسپٹل میں 3 سے 4 مہینہ رہنا تھا۔ اگر میں مریض ہوتا اور میرے والد بھی ہوتے مریض، پھر پیچھے باقی معاملات کون دیکھتا؟ اچھا، جب بہن کا کوئی جذبہ کیا تھا اس ٹائم کے کہ والد کو، جب کوئی عورت زیادہ ہے ڈرتی ہے یا کوئی تھوڑا سا گباہت محسوس کی کہ کس طرح میں نہیں دوں گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ تو بلکہ بہت خوش تھی کہ میرا جگر میچ ہوا ابو کے ساتھ، کہ میں ابو کی بیٹی ہوں تم نہیں ہو، کہ میرا جگر ابو کے ساتھ میچ ہوا، بہت خوش تھی۔ بلکہ ڈاکٹرز تو لیٹ کر رہے تھے آپریشن کے، جب ایڈمٹ کر لیا تھا تو کبھی کل کریں گے پرسوں کریں گے، کبھی ایمرجنسی کے آگے مریض تو کہتی تھی ڈاکٹروں سے جو کرنا جلدی لے لو، جگر میں نے جانا بھی ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اچھا، جب ان کا جگر ڈونیٹ کر دیا والد کو، آپ کے کو ٹرانسفر کر دیا انہوں نے، اس کے بعد کتنے دن وہ زندہ رہی؟ اس کے بعد وہ 11 سے 12 دن زندہ رہی ہیں۔ اس کے بعد اچانک ٹھیک بھی ہوگی، 11-12 دن وہ زندہ بھی رہی، کیا اچانک اس طرح کی کوئی طبیعت ان کی خراب ہوئی، کیا معاملہ بنا؟ آپریٹ کے بعد ان کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی، آپریٹ کامیاب ہو گیا تھا، اس کے بعد ان کی طبیعت کو اندر سے خراب ہوتی رہی ہے ایسا آہستہ، تو وہ زیادہ ہو گئی ہے خراب۔ ڈاکٹر نے بیچاروں نے جتنا ان کے پاس نالج تھا، جتنا کچھ بھی تھا، انہوں نے پوری کوشش کی، پوری ایفرٹس کی اس کو ٹھیک کرنے کی، پر بات وہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھ دیا ہو، تو اس کے نصیب میں یہی تھا، مقدس نام تھا، مقدس کام کر کے، مقدس مہینہ تھا، مجھ سے چھوٹی تھی۔ اچھا، آپ کوئی بھی کام ہو اس طرح کا اگر بیٹا کرے تو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، کہتے ہیں جی باپ کا سر اونچا کرے، یہ بیٹی نے کیا، آپ کی بہن نے، کس طرح کا محسوس؟ بہت، میں کہہ رہا ہوں
وہ 8 مارچ کو بیٹا کا بھی میرے خیال سے فرض ادا کر دیا. بالکل ایسا ہی. وہ 8 مارچ کو عالمی دن عورتوں کو ہوتا ہے, اس دن کو فوت ہوئی ہے اور پوری دنیا کے لیے ایک میسیج چھوڑ گئی ہے کہ عورتیں کبھی کسی سے کم نہیں ہوتی, اور اس نے جو ایک میسیج دیا ہے سب کے لیے, بہت اچھا میسیج دیا ہے. اس نے اپنی جان کی قربانی دی اپنے والد کے لیے. ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ, نہیں بھی ہوتے, پر اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں یہ شہادت کا رتبہ لکھا تھا اور ایک دنیا کو میسیج دینا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے دنیا کو ایک میسیج دلوا دیا ہے. اچھا, آخری کوئی بات, کیا کوئی یادگار بات آپ کی سسٹر سے آپ کی ہوئی اور آپ اس کو دیکھ کے یا یاد کر کے مطلب آپ دیدہ ہو جاتے ہوں, آخر وہ کیا کوئی اس طرح کی بات ہے؟ باتیں تو بہت سی ہیں, پر جب بھی اس سے ملا ہوں آپریشن کے بعد وہ کہتی تھی بھائی پریشان ہو, میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی, آپ میری ٹینشن نہ لیں, میں بہت جلدی آ جاؤں گی گھر. بس جی, جو نصیب اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا تھا, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھا تھا. وہ کیا اسٹڈی کرتی تھی, کیا BSc کر لی تھی انہوں نے. آگے کیا خواب تھا ان کا بننا؟ ماسٹر کرنا تھا اس نے آپریشن کے بعد, تو اب دو نصیب میں تھا, نہیں کر سکی. آپ کی والدہ کی کیا سچویشن ہے اس ٹائم, کیونکہ ایک جوان بیٹی کا جانا اور یہ بڑا ہے کہ ان کے لیے تو قیامت کا سمجھ. والدہ میری بہت زیادہ صدمے میں تھی, اب بھی صدمے میں ہی ہے, پر میری والدہ ایک حوصلے والی خاتون ہے, انہوں نے بہت برداشت کیا ہے, بہت حوصلہ کیا ہے. اب کچھ طبیعت اسٹیبل ہے, پر آپ خود بھی جانتے کہ ایک جوان اولاد کا جس کا کوئی بیماری بھی نہ ہو اچانک چلے جائے, اس کا دکھ آپ خود بھی سمجھتے ہیں کتنا گہرا صدمہ پہنچتا ہے والدین پہ. 21 سال کی جوان بہن تھی میری. بالکل. اچھا, ابھی جو والدہ کا کیا کہنا ہے کہ مطلب بیٹی چلی گئی ہے, کوئی وہ جس طرح کوئی اس سچویشن گھر کے معاملہ؟ بس والدہ یہی کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے شہادت کا رتبہ پایا, اس کے لیے دعا کریں. آپ کے والد کی کیا سچویشن ہے؟ والد میرے بہت حوصلے والے ہیں ماشاء اللہ. ابھی کیا سچویشن ٹھیک ہے ماشاء اللہ؟ اب ماشاء اللہ بہتر ہے, طبیعت ان کی بہتر ہے. ان کا کیا کہنا ہے کہ میری یہ قربانی, صاحب کبھی بھی دنیا میں مثال دیکھی تو بیٹیاں ہی باپ کے لیے قربانی دیتی ہیں, تو ان کا کیا کہنا ہے باپ کا؟ باپ کا یہ کہنا تھا کہ میری بیٹی کے ہر جو اس کے تدفین کے باقی معاملات سب بہترین طریقے سے کرنا, کہ اس چیز میں کوئی کمی نہ رہے. پہلے تو وہ یہ کہتے تھے جب وہ ٹھیک ہو جائے گی, تو جب وہ گھر جائے گی تو اس کے لیے یہ لے کے آنا, یہ لے کے آنا, اس کا اچھی طرح استقبال کرنا. ہم نے تو بھی وہی سوچ رکھا تھا, پر ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کا استقبال ایسے کرنا پڑے گا. اینڈ پہ جو نوجوان یوتھ ہے ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ والدین کی, والد کی اس طرح بھی ہیلپ کی جا سکتی ہے, اور جگر کا ٹکڑا جسے ہم جگر کا ٹکڑا ایک ریئل میں کہتے ہیں, وہ ایک چیز اس طرح کیا کہنا چاہیں گے؟ والدین اور اولاد تو سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جگر کا ٹکڑا جگر کا ٹکڑا ہے, پر میری بہن نے جگر کا ٹکڑا دیکھ کے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی میری والد کا جگر کا ٹکڑا تھی. جی, تو ناظرین آپ نے مقدس کے بھائی کی کہانی, انہیں کی زبانی جانی اور تمام تر تفصیلات جانی, اور بہت اچھا میسیج دیا ہے کہ ایک ہوا کی بیٹی نے اپنے والد کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے, اپنے سانسوں کو بند کر کے اپنے والد کو سانس دی. یہ بہت بڑا ایک میسیج بھی اور پیغام بھی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسلم موسیٰ کے اجازت